آج کا جو موضوع ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم ہے، جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محبوب میں یہ گواہی ارشاد فرماتا ہوں کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو اعلیٰ ہے یہ دلالت کر رہا ہے کہ اخلاق جیسے سواری ہو اور حضور اس کے سوار ہوں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، تو یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اخلاق جو ہیں وہ سواری ہیں اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوار ہیں۔ معنی یہ کہ حضور جو فرما دیں وہ حضور کا خلق ہے۔ تھوڑی سی آپ کو اخلاق کی تعریف عرض کر دوں۔ خلق بندے کی اس عادت کو کہتے ہیں جس پر عمل کرنے میں بندے کو مشقت نہ اٹھانا پڑے، وہ اس کا خلق کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، تو اگر اس کو سچ بولنے میں مشکل نہ اٹھانا پڑے تو ہم کہیں گے یہ اس کا خلق ہے۔ اسی طرح اگر ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے اور اس کو ہم سچ بولنے پر مجبور کریں تو اس کو مشکل پیش آئے گی سچ بولنے میں، تو ہم کہیں گے کہ اس کا جھوٹ بولنا خلق ہے۔ تو انسانی کردار کی وہ صفت جو اس کے کردار کا راسخ حصہ ہو اسے خلق کہتے ہیں۔ اب جو اخلاق ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ خلق کی جمع اخلاق ہے، تو خلق جو ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ یہ اخلاق دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک اخلاق حسنہ ہیں اور ایک اخلاق سیئہ یا اخلاق رذیلہ یا اخلاق بد ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حسن اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا، اور حضور خود بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اپنا فرض منصبی جو تھا وہ بطریق احسن انجام دیا۔ اب آج میں نے اس کو کیوں اختیار کیا اس موضوع کو، کیونکہ جتنے بھی میں اداروں میں جاتا ہوں، یونیورسٹیز میں جاتا ہوں یا انٹرنیشنل فورمز پہ جاتا ہوں، تو وہاں پہ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو اخلاقی ابتری ہے مسلمانوں کی اس کو عروج ملنا چاہیے، اور وہ جو عروج رفتہ ہے اسے ہمیں دوبارہ اختیار کرنا چاہیے، اور وہ میسر نہیں آ رہا۔ اور سب سے بڑا پرابلم یہی ہے، سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی بنا ہوا آج کل کے سوسائٹیز میں۔ تو ہمیں پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق پڑھانا چاہیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق کیا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے خود گواہی ارشاد فرما دی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ اب حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کی تشریح کروا دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں ام المؤمنین ہمیں حضور کے اخلاق کی تعلیم دیں۔ تو بجائے اس کے کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جواب ارشاد کی، آپ نے آگے سے کاؤنٹر کوسچن کیا، سوال ارشاد فرمایا اما قرأت القرآن، کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ تو وہ صحابہ جو تھے وہ یک آواز ارکن لگے کہ اے ام المؤمنین ہم تو دن رات اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ تو سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، جو آپ پڑھتے ہیں وہی میرے نبی کے اخلاق ہیں، یعنی الحمد سے لے کر والناس تک جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکام ارشاد فرمائے ہیں اس پر حضور نے عمل کر کے دکھا دیا ہے، اور جن سے منع فرمایا ہے ان سے حضور نے رک کر دکھا دیا، تو اس پر من و ان نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا۔ اگر قرآن کے احکام کی عملی صورت دیکھنی ہو تو وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہے، حضور کا خلق ہے۔ خلق کہتے کسے؟
کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو مرنے تک جتنے بھی وہ اعمال بجا لاتا ہے وہ اس کے اخلاق کہلاتے ہیں. تو حضور کا چلنا، حضور کا اٹھنا، حضور کا بیٹھنا، حضور کا کلام فرمانا، حضور کا خاموش رہنا، حضور کا ڈانٹ دینا، یہ سارا کا سارا حضور کا اخلاق ہے. حضور کا یہ بھی ایک رحمت کا حصہ ہے. حضور کا ڈانٹنا بھی رحمت ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. یہ بھی حضور کا خلق بھی ہے اور رحمت بھی ہے کہ حضور ہمیشہ جب بھی کوئی بری بات ہوتی تو یہ نبی کا ظرف اور نبی کی شان ہوتی ہے کہ وہ بری بات کو پسند نہیں فرماتے اور فوراً آبجیکٹ کرتے ہیں، اس کو روکتے ہیں کہ یہ بات اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مناسب نہیں ہے. ایک حدیث پاک کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ کیسے چلتا تھا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور ہمارا رب ہم سے ناراض ہے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں ہمیں لمبے چوڑی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہم صرف نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں چلے جاتے اور حضور کے سامنے وہ عمل کرتے تھے جس کے متعلق ہمیں معلوم کرنا ہوتا کہ اس معاملے پہ رب راضی ہے یا ناراض ہے. اگر چہرہ مصطفیٰ کھل اٹھتا تو ہم سمجھتے کہ اس عمل سے ہمارا رب راضی ہو گیا، اور اگر چہرہ مصطفیٰ پر ناگواری آ جاتی، حضور ناراض ہو جاتے، حضور ڈانٹ دیتے، تو ہم سمجھ جاتے کہ اس سے اگر مصطفیٰ ناراض ہوں گے تو اس سے خدا بھی ناراض ہو. تو یہ معیار تھا، رخ مصطفیٰ معیار تھا اللہ کی رضا کا، اس کو جانچنے کا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ عمل رہا ہے کہ جس بھی عمل کی اتھینٹسٹی جاننا ہوتی کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، یہ مردود ہے، تو فوراً حضور کے سامنے عمل کر دیتے. اور حضور اگر ڈانٹ دیتے، حضور ناراض ہو جاتے تو سمجھ لیتے کہ اللہ ناراض ہو گیا، اور اگر حضور اس سے خوش ہو جاتے تو سمجھتے حضور خوش ہو گئے تو اللہ بھی خوش ہو گئے. کیونکہ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جو اللہ سے فیض لیتے ہیں، اور نبی جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر کلام ہی نہیں فرماتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ایک انگریز ہے اور یہ پچھلے کچھ چند سال 8-10 سال ہو گئے مسلمان ہوا، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک آرگنائزیشن بنا رہا تھا، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، اور اس کا کام یہ تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ ایسی آرگنائزیشن بناؤں کہ جو صرف انسان کی مدد کرے اور اس کی کسی بھی جو تفریق ہے، اس کا جو امتیاز ہے، اس کو وہ نہ دیکھے. اس کا جو سوشل سٹیٹس ہے یا اس کا ریلیجیس سٹیٹس ہے، جو اس کا پولیٹیکل سٹیٹس ہے یا جیوگرافک سٹیٹس ہے، اس کو نہ دیکھے. اس کے کسی سٹیٹس کو نہ دیکھے، صرف یہ وہ دیکھے کہ یہ انسان ہے، اس کی مدد کر دے. یعنی مدد یوں کرے کہ اس کا مذہب نہ پوچھا جائے، اسے اس کا رنگ نہ پوچھا جائے، اس کی شکل نہ پوچھی جائے، اس کا ملک، ملت، قوم کچھ بھی نہ پوچھا جائے، بس ہیومن بینگ کی مدد کی جائے. تو وہ بڑا ریسرچ کر رہا تھا، تو اس کو 6-7 سال لگے اس پہ، اور دنیا بھر کے لٹریچرز جو تھے اس نے منگوا لیے. تو ایک دن ایک بابا جی اس کے گھر گئے جو اللہ والے تھے اور مسلمان تھے. تو اس نے انگریز سے پوچھا کہ یار یہ لٹریچر بڑا پڑھا ہے، خیر ہے، ورسٹائل لٹریچر ہے، آپ پڑھ رہے ہو، خیر ہے. تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں ایک ارادہ رکھتا ہوں کہ میں ایک آرگنائزیشن بناؤں کہ جو اس معیار پر مدد کرے کہ انسان کو سامنے رکھا جائے، اس کا مذہب، ملت کچھ بھی نہ پوچھی جائے، اس کی قومیت نہ پوچھی جائے، اس کا کوئی بھی جو امتیاز ہے وہ ملوث نہ رکھا جائے، صرف انسان کی مدد کرتے. تو ان کا بڑا اچھا لٹریچر پڑھا، لیکن اگر تھوڑا سا وقت ملے تو میرے نبی کی سیرت بھی پڑھ لیں گے، اور میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں کہ تمہیں آرگنائزیشن کے لیے جو بہترین جو لٹریچر ہے نا وہ حضور کی سیرت مطہرہ سے مل جائے گا. اس نے بات دل میں رکھ لی. ہم تو نا بات ادھر ادھر کر جاتے ہیں، لیکن انگریز سوچتے بھی ہیں، غور بھی کرتے ہیں، اور پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اس بندے نے دل میں بات رکھ لی. کوئی 10-15 دن گزرے تو ایک رات وہ کہیں سے کسی جگہ پہ اپنا لیکچر دے کے واپس آیا، تو اس کو وہ بابا جی کی بات یاد آ گئی. اس نے کہا یار بابا جی نے فرمایا تھا کہ حضور کی سیرت پڑھنا. تو اس نے اپنا لیپ ٹاپ نکالا، جیسے لیپ ٹاپ نکالا تو ٹائپ کیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ کہتا ہے کہ میں جس بات سے مسلمان ہوا ہوں وہ یہ بات ہے، وہی حدیث رپورٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میرے سامنے ہے. غالباً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر تھے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک میں تھے، اور معمول نہیں تھا حضور کے باہر آنے کا. لیکن ایک دم حضور جلدی میں باہر تشریف لائے اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، بلال میرے ساتھ ہیں. اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ ہیں، اور حضور اتنی تیزی سے چلے کہ تہبند مبارک گھسٹتا آ رہا ہے پیچھے سے. اور صحابہ فرماتے ہیں آج خیر ہو، حضور خلاف معمول گھر سے باہر تشریف لے آئے ہیں. اس وقت میں حضور تشریف نہیں لاتے، ہم آستانے میں بیٹھ رہتے ہیں، لیکن حضور آرام فرماتے رہتے ہیں. تو آج خلاف معمول حضور
تشریف لے آئے ہیں اور حضور جلدی میں ہیں، تو لگتا ہے کہ اللہ کا کوئی اہم ترین حکم آ گیا ہے، اللہ کا اہم ترین حکم آ گیا، تو اس کی تعمیل میں نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرف چل دیے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سیدنا بلال حبشی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت، ایک خاتون جو ہے وہ کھڑی رو رہی ہے. اور حضور نے تو کسی اور جگہ پر جانا تھا جس کا اللہ اور اس کو رسول جانتے ہیں، تو سرکار نے اس کی طرف رخ کیا. تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور ہم تو فلاں جگہ جا رہے تھے جہاں آپ نے اشارہ فرمایا تھا. سرکار نے فرمایا ادھر بھی چلتے ہیں، پہلے اس مائی کی خبر تو لے لیں، اس اماں بوڑھی کی خبر تو لے لیں. وہ ایک لونڈی تھی اور بزرگ تھیں اور نظر بھی کم آتا تھا اور رنگ کی بھی کالی تھی. تو حضور ان کے پاس تشریف لے گئے. تو سرکار نے فرمایا اماں خیر سے کھڑی ہیں، اذان سماعت فرمائیں. تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان خاتون کی طرف حضور تشریف لے گئے. تو سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں حضور ہم تو کسی اہم کام نکلے تھے. فرمایا اس سے بلا اہم کام کون ہو سکتا ہے، پہلے اس کی مدد تو کر لیں تو پھر وہ کام بھی کر لیتے ہیں. تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی طرف جاتے ہیں اور سرکار نے فرمایا اے خاتون خیر سے کھڑی ہیں. کہا حضور میں ایک لونڈی ہوں ادنا سی اور میری مالکن بڑی سخت مزاج کی ہیں اور میں تیل لینے آئی تھی اور وہ مجھے ٹھوکر لگی اور نظر نہیں آتا تھا، تو ٹھوکر لگی تو تیل گر گیا. تو سرکار نے فرمایا اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ فرمایا وہ مالکن مارے گی اور پیسے نہیں میرے پاس، میں تو لونڈی ہوں، تو اب مجھ سے اس کا انتظام نہیں ہو پا رہا. تو سرکار نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پیسے دیے کہ اس کو تیل کا بندوبست کر کے دے. اب وہ تیل کا بندوبست کر کے حضور سیدنا بلال حبشی آئے اور اس کو تیل جو تھا وہ فراہم فرما دیا. تو جیسے وہ تیل دیا تو سرکار نے فرمایا اے ماں آپ جائیں. تو عرض کرتی حضور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری مالکن مجھے ڈانٹے گی کہ 2-3 گھنٹے کہاں رہی ہو، یہ تو دکان کھڑی تھی اور تم 2-3 گھنٹے لیٹ آئی ہو. تو کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو سرکار نے فرمایا چل ہم آپ کی سفارش کر دیتے ہیں. اب حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ مجھے حیرانی ہوئی کہ ہم تو بڑے اہم کام نکلے تھے اور شاید اللہ کا کوئی حکم تھا جس کی تعمیل میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور یہ کوئی عجیب بات ہو گئی، عجیب معاملہ ہو گیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل رہے. حضور اس خاتون کی دستگیری کے لیے تشریف لے گئے. جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مالک کے ساتھ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر اس کی مالکن نکلی. قدرتاً وہ مالکن اور لونڈی 2 ہی گھر میں رہتی تھی، ان کے گھر کوئی فرد نہیں تھا. تو جیسے اس خاتون نے حضور کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، اس مالکن نے حضور کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئی. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ اے خاتون ہم اس لونڈی کے سفارشی بن کے آئے ہیں. سیدنا بلال حبشی اور میں دونوں اس لونڈی کے سفارشی بن کے آئے ہیں، اگر برا نہ مناؤ تو اس کو کچھ نہ کہنا، اس کو کچھ نہ کہنا. تو اس نے کہا اتنے حسین چہرے والے اگر مجھے یہ حکم فرمائیں کہ اس کو کچھ نہ کہنا تو یہ امان میں ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. کیونکہ حضور کا بولنا، حضور کا چلنا، حضور کا آنا، ساری گفتار کردار اس سے اتنی متاثر ہوئی نا کہ حیران ہو گئی کہ ایسے حسین چہرے والے آج تک دیکھے نہیں کبھی. تو حضور نے فرمایا کہ اماں جا اب تجھے تیری مالکن کچھ نہیں کہے گی، اب تجھے امان مل گئی ہے، تیری سفارش میں نے کر دی ہے. تو حضور بلال حبشی کو مخاطب بلال اب چلیں جس کام کے لیے نکلے تھے، اب ذرا وہ کام کرتے ہیں جس کے لیے میں اتنا جلدی آیا تھا. میں صحابہ کو بائی پاس کرتا ہوں نکل آیا، جلدی آ گیا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چلے نا تو اس خاتون نے حضرت بلال حبشی کو روک لی جو مالکن تھی. اس نے کہا یہ بتاؤ یہ کون ہے، اتنے اچھے کردار والے، اتنے اچھے اخلاق والے، سراپا رحمت، یہ کون ہے؟ مکہ میں میں نے اتنے اچھے اخلاق والے لوگ نہیں دیکھے، تو یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتی؟ انہوں نے کہا جی میں تو نہیں جانتی. کہا یہ تاجدار رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ نہیں جانتی؟ انہوں نے کہا جی بس نام سنا تھا، آج حضور کا اخلاق بھی دیکھ لیا. تو کہتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ خاتون جو تھی وہ جا کر حضور کے آگے کھڑی ہو گئی اور لونڈی کو بھی ساتھ لے لیا. فرمایا حضور آپ آگے بعد میں جائیں گے، پہلے ہم دونوں کو کلمہ پڑھا کے جائیں گے. تو دونوں جو تھیں وہ خاتون، جو لڑکی جو مالکن تھی وہ، اور جو بوڑھی لونڈی تھی، دونوں نے کلمہ پڑھ لیا. وہ انگریز کہتا ہے کہ ادھر انہوں نے کلمہ پڑھا، ادھر میں نے کلمہ پڑھ لیا.
ادھر وہ کہہ رہی تھی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، اور ادھر میں اپنے آفس میں بیٹھ کے رات کے پچھلے پہر حضور پر ایمان لا رہا تھا، اسلام قبول کر رہا تھا، اکیلا بیٹھا، صرف حضور کا فرمان پڑھا۔ فرمایا اس میں تجھے آواز کم کر دے، مجھے کم آواز میں بات کرنا اچھا لگتا ہے، اینڈ یو آر ڈسٹربنگ، کچھ نہیں ہوتا، سب کو سمجھ آ رہی، دیٹس اوکے۔ مجھے ایک جگہ ہم اپنی فریکوینسی سیٹ کرتے ہیں وہ چینج کر دیتے، پھر ہم دوسری جگہ جاتے ہیں وہ چینج کرتے ہیں، یہاں بولنا بہت مشکل ہوتا ہے، ٹف جاب۔ جو اسپیکر کی بات کرتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہوگا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے اس حدیث پاک میں کس چیز نے متاثر کیا، کس چیز سے آپ متاثر ہو کر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پر ایمان لانے پر آمادگی ہوئی کہ جو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ اس حدیث میں مل گیا، کہ میں نے کہا تھا کہ کسی کی مدد کریں تو مذہب نہ پوچھے، تو حضور نے اسے مذہب نہیں پوچھا۔ میں نے یہ چاہا کہ کسی سے اس کا رنگ نہ پوچھا جائے، نہ دیکھا جائے کہ گورا ہے، چٹا ہے، کالا ہے، تو وہ لونڈی تھی، کسی سے کوئی لالچ اور تمے کے بغیر اس کی مدد کی جائے تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ حضور اسے لالچ فرماتے کہ وہ پیسے دے دیتی، کوئی اور مسئلہ ہوتا، تو وہ تو لونڈی تھی، غریب عورت تھی، ایک خاتون تھی، تو حضور نے ان کا مذہب پوچھے بغیر ایک انسانیت کی مدد کی، تو اس چیز نے مجھ سے متاثر کیا۔ فرمایا اب سناؤ، کہا اب یہ ہے کہ مجھے کوئی لٹریچر پڑھنے کی ضرورت نہیں، میرے لیے قرآن اور حضور کا فرمان کافی ہے۔ ترکت فیکم ثقلین، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، اللہ کی کتاب اور سنت، اپنی سنت چھوڑ دی، اور ایک میں حضور نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین، تم میں نے دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، کتاب اللہ و اطرتی، میں نے اللہ کی کتاب چھوڑی اور اپنی اطرت چھوڑ دی ہے۔ اب اس میں دونوں کی تطبیق کریں حدیث کی، ان میں تین چیزیں مشترک ہو جاتی، ایک اللہ کی کتاب، ایک حضور کا فرمان، اور ایک حضور کی اطرت، اہل بیت۔ تو اب ترتیب آپ کو سمجھ آ گئی کہ قرآن سمجھنا ہو تو حضور کی سنت پہ آ جائیں، اور اگر دونوں کو سمجھنا ہو تو پھر اہل بیت اطہار کے پاس آ جائیں، پھر دونوں سمجھ آ جائیں گے۔ تو یہ تینوں کا ایک باہمی ربط ہے، اہل بیت اطہار، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن، یہ کتاب اللہ۔